السلام علیکم، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل سے خبر لے کے آ گیا حضور، اس نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، انہیں مالا مال کیا میرے مالک نے، جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی۔ جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا۔ بندے کیا دے سکتے ہیں؟ بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی؟ تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے ہیں۔ وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں، وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی، احوال سنایا آ کے۔ اور ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی ہوں۔ مانا کیا ہے؟ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ۔ انہوں نے فرش بچھایا، اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی، لگ رہا تھا دریا ہے۔ ڈیوٹی لگا دی، جنات نے بچھا دیا۔ ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہے۔ اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں۔ وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا، ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے۔ اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آئے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی۔ 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے۔ اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی؟ یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے۔ اور کچھ نے کہا دی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا پر ہوائی جہاز پہ، کارگو کرا کے، جی DHL کے ذریعے۔ کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، تو سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے۔ آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا، جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے
لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر. آنکھ جھپکنے سے بڑے ہی نادان نہیں, پھر غصہ نہیں آتا ان پہ, پھر غصہ نہیں آتا. میرے شیخ کامل, مرشد اکمل, شیخ بحر و بار حضور غوث پاک جیلانی, حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو, مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے, پڑھاتے ہاتھ آگے کیا, اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا. تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی, چھوڑو تمہارے والی بات نہیں, خاصاندھی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی, رہنے دو تم. کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے, ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی, کپڑے بھیگے ہوئے ہو. وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے, کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے تھے, اچانک ہچکولے آنے لگے. تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نہ تھاما, ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اللہ کے راستے میں مدد کرو. تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے, اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالیا. تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے, کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا, اور ہم نے ہاتھ دیکھا یہاں سے جاتا ہوا. تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے, تو ہم نے حضرت بہاءالحق نقش بند بخاری, ان کے ایک مریدنی تھی, اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا, چبارے پہ اوپر والی منزل پہ. اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی. جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت بہاءالحق نقش بند بخاری پہنچ گئے. نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا, کوئی چارپائی بچھا دی, کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی. حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا, جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا, اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں. میں بھی مالی دا کم راکھی کرنا, پل کچے ہون یا پکے, اے پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے, اے جھوٹے ہون یا سچے, یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں, پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے, کیا کریں, پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے, اے جھوٹے ہون یا سچے, کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن نا نافرمان بیٹے کا بھی تو جائیداد میں حصہ ہوتا ہے نا, نافرمان بھی ہو تو جائیداد میں حصہ, تو چلو باپ ناراض رہے گا تو اللہ ناراض رہے گا, بات الگ ہے, پر جائیداد کا حقدار تو ہے نا, چاہے نافرمان ہی ہے. پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے, اے جھوٹے ہون یا. پھر وہ تخت آ گیا, حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں. حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں, پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فکرہ میں پڑھ رہا تھا, بڑا مزہ آ رہا تھا. قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ, قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا, اعظم من فضل ربی, نرا فضل. فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں, اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے, باقیوں پہ نرا فضل تھا, ان پر تو فضل کبیر ہے, ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا. تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو, ایک نہیں, اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں, کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں, بڑے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے, سیب کا موسم ہی نہیں تھا. تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول, اور سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں, یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول. تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے. تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا, فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں, ولی ہے نا, وہ نبی تو نہیں نا, عورت نبی نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں. فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے, تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا, تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا, 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے. کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا, ذرا ترش تھا, تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا, اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس, تو غوث اعظم کہنے لگا میرے والا کھا. 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا, کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا. تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے, تو آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوا ہے. تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے, پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا, اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا, تنبیہ بھی کر دی, پر میں ہاتھ ظالم کے لگے اس لیے ترش ہو گیا, سیانا بن. 1 نہیں 20 درجنوں, لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے, پتہ نہیں کیوں کر کے آ گئے. کرامت اولیاء کے معاملے میں بالکل,
اور پھر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کیا ہیں؟ جواسیس القلوب. اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے. چلو یہ مشکل بات ہے، میں نہیں چھیڑتا، لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے پر کرتا ہے تیرے دل کی، وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی. اور اس پر حضور کی حدیث ہے، فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر بھی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ڈر اس کی فراست قلبی سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. 12 اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیا. آصف بن برخیا جی حضرت سلیمان کے وزیر تھے. وہ آئی ملکہ بلقیس، اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے. تو حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ، نیچے کچھ بھی نہیں. اس نے پیر رکھا، نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی اللہ نے توفیق دیا نا، لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں، لیکن اس کے موجد، اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی، پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی. اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے ہوا. یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے. تو اس سارے واقعے کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے. پھر آیت نمبر 47 سے قوم سمود کا حضرت صالح علیہ السلام سے بدشگونی لینے کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدشگونی اور نحوست اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تم نحوست اور نامبارکی ہے اور تم فتنے میں مبتلا ہو گئے. عجیب بات ہے نا یہ بھی، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب سے آئے ہیں ہم پہ طرح طرح کی مصیبتیں آنے لگ گئی. یہ وہ قوم کہا کرتی تھی. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب تک میں غلط تھا نا تب تک معاملات ٹھیک تھے، اب میں صحیح ہو گیا ہوں تو حالات. وہ خدا کے بندے جب تو ٹھیک ہوا ہے تو اب تجھے کندن بنانا چاہتا ہے. اللہ کریم وہ ساری کمزوریاں جو بظاہر انسانوں میں ہوتی ہیں مشکلات میں ڈال کے تو تیری مٹی اور گرد جھاڑنا چاہتا ہے، لیکن لوگ معاذ اللہ اس کو بدشگونی کہتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے. بار بار اب اس لیے بیان کرتا ہے کہ فحاشی کرو گے تو آسمان سے پتھر برسیں گے، اور پتھر اب اس طرح نہیں برس رہے جس طرح ان قوموں میں برسا کرتے تھے. برس رہے ہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے. بڑا کچھ ہی ہو رہا ہے، بڑی ساری تباہی اتر رہی ہے، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فحاشی جب عام ہوتی ہے پھر تباہی ہوتی ہے. فحاشی عام ہو گئی ہے، فحاشی عام ہو گئی، گندے چینل عام ہو گئے، بے حیائی اور یعنی یہ روڈ پہ گندے کبھی بورڈ لگے ہوتے تھے تو آپ یقین کریں میں نے کانوں سے سنا ہے بزرگ کہاں کرتے تھے دیکھو جی انہوں نے کس طرح کی بی بی کی تصویر لگا دی. بہت زمانہ نہیں گزرا، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو صابن پر ایک دفعہ فوٹو چھپ گئی مرد عورت کی اکٹھی، تو اتنا احتجاج ہوا. شاید میں کہیں فائلوں میں تلاش کروں تو نوائے وقت کی وہ مجھے کٹنگ مل جائے کہ وہ صابن نے ریپر سارا ضائع کیا. اب کون اعتراض کرنے والا ہے؟ کوئی ایسا شخص جو اعتراض کرے؟ بڑے بڑے گندے بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ بے حیائی ہی جان پیدا کرتی. میں نے آپ کو قرآن مجید سنایا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب نکاح کی قابل نہیں رہی، وہ پردہ نہ بھی کریں تو ان کو گنجائش ہے، لیکن اس کے بعد کا اگر کر لیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے. تو جب بے حیائی اور فحاشی اور یعنی عام ہوتی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی جذبات میں ہجان پیدا ہوتا ہے، بچیوں کے جذبات میں ہجان پیدا ہوتا ہے. اسلام گناہ سے نہیں منع کرتا، گناہ کے طریقوں سے بھی منع کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ نوجوانوں کی ہر وقت نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت. یہ چڑھتی ہوئی جوانی سیلاب ہوتی ہے، یہ اگر کسی طرف بہ جائے تو تباہی اتر جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے. اقبال نے نا اپنے بیٹے کو ایک دعا دی تھی، ایک دعا. میری علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات ہوئی تو اب تو خیر یہ رواج ہے نا تصویریں لینے کا، اس وقت آٹوگراف لینے کا رواج ہوتا تھا. تو میں طالب علمی کا زمانہ تھا، میں ڈائری لکھا کرتا تھا. اس سے پہلے بھی مجھے حضرت ایک دفعہ یہ شعر میں پڑھ چکا تھا، سن چکا تھا، تو میں نے ان کے سامنے نا یہ کیا آگے کچھ آٹوگراف کے لیے، تو انہوں نے مجھے یہ اقبال کا شعر لکھ کے دیا. حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، خدا کرے کہ رہے تیری. اقبال نے یہ نہیں کہا اپنے بیٹے سے، یہ بیٹے کا نام لکھی کہ تیری آنکھ میں حیا نہیں، بلکہ کہا حیا باقی نہیں ہے
زمانے کی، زمانہ بے حیا ہے. تو دعا ہے کہ ہمارے بچوں کی جوانیاں، اور ایک دفعہ دھبا لگ جاتا ہے نا جب، تو پھر شیطان ایک دفعہ رستہ دکھاتا ہے تو پھر مائل کرتا ہے، اور پھر جو دوسری تباہی ہے شادیوں کے لیٹ ہونے کی، وہ اس سے بڑی قباحت ہے. کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، خدا را اس پر نظر ثانی کرے. شریعت ہمیں بڑی آسان دی ہے نا، سونا ٹھنڈا میٹھا اور پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو اگر ہم عمل کریں تو کتنا ہمارے لیے آسان ہے. ہم نے اپنے لیے مشکلات اکٹھی کر لی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانیاں فرمائے. اور اس کی بنیاد وہی معاملہ ہے کہ اگر بے حیائی کو کنٹرول کیا جائے تو اس طرح کے سارے واقعات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ والی سزائیں دی جائیں جو اسلام نے رکھی ہیں، اسلام نے رکھی ہے سنسار کرنے والی اور چوک میں سنسار کرنے والی، اس کو روڑے مارو. اگر شادی شدہ ہے چوک کے اندر اسے سنسار کرو، اس کو بھگاؤ، پیچھے سے روڑے مارو. اگر یہ والی سزا دی جائے تو نشان عبرت بن جائے. لیکن ہمارا قانون ہے نا، کہتے ہیں جی گنجائش نہیں اس میں. بھئی اللہ رسول کا نظام عمل کرنے کے لیے گنجائش نہیں. کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن پاک ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں ہوا. یہ بھی ان کا اعتراض تھا. قرآن نے بتایا کہ آہستہ آہستہ تدریجاً نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کا اللہ تعالی سے تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار اور سکون نصیب ہوتا رہے. آیت نمبر 33 میں کفار کے اس اعتراض کا مسقط جواب دینے کا بیان فرمایا گیا ہے. دلائل کے ساتھ اس کا بڑا مسقط، بڑا مدلل اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا. آیت نمبر 35 سے حضرت موسیٰ کا ذکر فرمایا، فرعون کی نافرمانی، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کے تباہ ہونے کا پھر سے یہاں اللہ کریم نے ذکر فرمایا. ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، جب سے یہ ذکر شروع ہوا ہے نا ان ساری قوموں کا، تو اشارتاً بہت سارے پاروں میں بار بار ذکر آیا ہے، بار بار ذکر آیا. ہمارے ہاں ایک بات 2-3 دفعہ کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے پہلے بھی سنی. قرآن مجید یہ حکمت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک لوگ مان نہ جائیں اور جب تک اس بات سے پوری عبرت نہ حاصل کر لیں، اس بات کا بیان بار بار کرنا بھی غلط نہیں ہوتا، فائدے سے خالی. حضرت آدم اور جناب حوا کا ایک واقعہ ہے اور 7 مرتبہ قرآن پاک نے بیان کیے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ پڑھیں گے نئی دلچسپی نظر آتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے تمہیں نئی تازگی عطا کرے گا. آیت نمبر 45 سے اللہ تعالی نے سائے کے پھیلاؤ اور سمٹاؤ اور نیند کو باعث راحت اور دن کو ذریعہ معاش بنانے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. فرمایا یہ جو تمہیں نیند آتی ہے یہ بھی میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ بھی میری نشانیوں میں سے. یعنی آپ ذرا سمجھیں اس بات کو، نیند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی وہ غلبہ کر لیتی ہے آدمی پہ. زندہ انسان ہے، کھلی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سننے والے کان سننا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا بالکل یکدم لیٹ جاتا ہے. تو فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا، یہ بھی تمہارے رب کی نشانی ہے کہ تمہارے اوپر اس نے نیند کو تمہارے لیے سکون کا سبب بنایا. اللہ تعالیٰ راحت والی نیند عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ غفلت والی نیند سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. پانی جب آسمان سے اترتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے کہ نمکین ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا کہ جب وہ دریاؤں سمندروں میں جاتا ہے تو نمکین الگ ملتا ہے، میٹھا الگ ملتا ہے. آیت نمبر 54 میں بتایا کہ انسان کا جوہر تخلیق پانی ہے، بنیادی طور پر یہ بھی پانی سے پیدا کیا گیا. پھر اس کے ذریعے نسب اور سسرال کے رشتے قائم کیے گئے، یعنی سسرال کے رشتے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ارشاد فرمایا. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آسمانوں میں برج بنانے، سورج اور چاند کی روشنی اور نظام لیل و نہار کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل کے طور پہ بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اعلیٰ صفات کا بیان ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں.
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ان سے الجھنا چاہیں تو وہ الجھتے نہیں، بلکہ وہ ایک بات ذرا میرا دل ہے یہاں کہہ دوں، ایک آدمی نے نا الف با تا سا سے لے کر پورا قرآن مجید پڑھا ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کی کچھ نہ کچھ تجوید بھی پڑھی، پھر کچھ نہ کچھ ترجمہ بھی پڑھا، سمجھ لیں کہ 30 پاروں کا خالی ترجمہ ایک بندہ پڑھ گیا ہے، اور ایک شخص اس کے سامنے آ کے بیٹھا ہے جسے سورۃ اخلاص کا ترجمہ بھی ٹھیک نہیں آتا۔ اب وہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ دلیل کیسے دے گا، اس کو سمجھائے گا کیسے؟ اس لیے کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ ان پڑھ انسان کے سامنے کتاب اور اینٹ برابر ہوتی ہے، اس لیے کہ نہ وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور نہ وہ اینٹ کو، تو اس کے لیے تو برابر ہے۔ ان پڑھ بندے کو مسئلہ سمجھانا اور کسی بیوقوف کو بات سمجھانا اور پھر اس سے اگلی بات، کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کا ذائقہ چکھا ہوتا ہے، ان کو اطمینان قلبی نصیب ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگ بالکل اس سے ناآشنا ہوتے، اب وہ جو ناآشنا بندہ ہے نا وہ بحث کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی کس طرح ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو کیسے سکتا ہے، ممکن کیسے؟ جب تک انسان ماں باپ سے پیار نہیں کرتا تو ماں باپ کی محبت کی چاشنی کی اسے خبر نہیں ہوتی، اور جب تک اس کے بچے نہیں ہوتے محبت پدری اور ماں کی ممتا، ان دونوں چیزوں کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں نے پھر ان لوگوں سے بحث نہیں کی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو سمجھوں جس کو وہ سمجھ سکتے نہیں، اس لیے کہ ایک شخص نے 8 سال لگائے، 10 سال لگائے قرآن مجید کی تفسیر سے پہلے بہت ساری امدادی کتب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بہت ساری چیزیں سمجھنے کے لیے، تو جہلا بحث کرتے ہیں، بحث نہ کریں، اور جب آپ کو پتہ چل گیا سامنے والا جاہل ہے تو پھر اگر آپ نے بحث کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ نے یہ غلط کام کیا۔ تو اللہ کے بندے کبھی بھی جاہل آدمی سے بحث نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ راتیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتے، اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد بھی سویرے وہ یہ نہیں کہتے میں عبادت گزار ہوں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انا عذابها کان غراما، سویرے اٹھ کے کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، بے شک تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے۔ غراما، اے اللہ تیرا عذاب گلے میں اڑ جانے والا ہے، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یعنی وہ رات ساری عبادت کر کے بھی صبح اپنے رب سے معافی کا سوال ہی کر۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سے آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 224 میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام شعراء رکھا گیا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے مختلف قسم کے پودے کے اگانے کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا۔ اسی صورت میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس جا کے دعوت حق دینے کا ذکر فرمایا۔ یہ کئی دفعہ سن چکے ہیں نا آپ، قرآن مجید نے پھر بیان فرمایا، پھر بیان فرمایا۔ یہ تکرار فائدہ مند ہوتی ہے، العلم بالتکرار۔ ہمارے جو سرب ناب کے اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تکرار سے علم آتا ہے، یعنی بار بار کسی بات کے بیان کرنے سے وہ بات یاد ہو جاتی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ فلانے علامہ صاحب کی تقریریں مجھے یاد ہو گئی ہیں ساری، میں کہا چل 2-3 سنا بھی چاہوں، لیکن سنا سکتے۔ تکرار فائدے مند ہوتی ہے، اگر کام کی چیز کی تکرار ہو تو اس کو بار بار سمجھنا چاہیے۔ تو فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر ہے، فرعون کی طرف سے موسیٰ کی تربیت کے احسان جتانے کا بھی ذکر ہے۔ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ اسی کے گھر میں پلے تھے، تو وہ کہے گا کہ میں نے پالا ہے تو آپ مجھے تبلیغ کرنے آ گئے۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمینوں، مشارق اور مغارب اور تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر وہ جو آپ کا عصا اژدہا بن گیا تھا نا اور پھر وہ غالب آ گیا تھا، اس کے آنے کا پھر ایک دفعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے، سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون تھا اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب بھی تھا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر بھی پھٹ گیا،
بنی اسرائیل کے راستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار چلے گئے، فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ یا مفسرین نے ایک اور بات چھیڑی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور سارے جو ان کے بڑے بڑے سام تھے جادوگروں کے وہ کھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارتے ہیں، پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ حضرت موسیٰ وہی ڈنڈا مارتے ہیں تو سمندر سے 12 رستے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا انہوں نے؟ یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا؟ یہ مفسرین نے بحث چھیڑی ہے۔ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے نا، اور وہ جہاں جہاں چاہتے ہیں ان کا وہ عصا مبارک کام آتا ہے، تو ایک مارتے اس کو بھی کام ختم ہو جاتا۔ تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نبی کو جو معجزہ دیتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ یہ آپ نے استعمال بھی میرے حکم سے ہی کرنا ہے۔ ولی کو جو کرامت دیتا ہے تو فرماتا ہے یہ استعمال بھی آپ نے میرے حکم سے کرنی ہے۔ اس لیے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کے مطالبے پہ عذاب نہیں نازل کریں گے۔ کہتے ہیں جتنا ہی کامل ہے تو پھر دکھائے نا کچھ ہے۔ تو یہ تو بولی میں آپ کو سنایا ہوں، یہ تو کفر کی بولی ہے۔ تو ابو جہل کہتا تھا پھر لائیے عذاب، لائیے ہمارے اوپر عذاب جس کی آپ بات کرتے تھے۔ تو یہ تو بولی بڑی غلط ہے کہ کوئی شے ہے تو دکھاؤ، یہ تو بات بڑی دور جاتی ہے۔ اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ آیت نمبر 69 سے پھر ایک بار حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے نبی ہیں اللہ کے، بار بار رب کریم ان کی شانوں کا بیان فرماتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے، اللہ اکبر، کئی دفعہ ایک ہی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی سے لیتے ہیں تو آرام۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شفا بھی میرا اللہ ہی مجھے دیتا ہے۔ پھر فرمایا وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا، مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا۔ ابراہیم فرما رہے اللہ کے نبی، انہوں نے کون سی خطائیں کی تھی جی؟ ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گزر گئی، پھر بھی ڈر کے دعا مانگتے ہیں۔ سنگیو غافل نہ بنے، غافل، ہر وقت معافی مانگنا یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے۔ میرے ماشاءاللہ، زبردست، ماشاءاللہ۔ آپ سن رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بار بار استغفار کریں، بار بار اس سے معافی مانگیں، وہ معافی مانگنے والے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ انبیاء کا ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ تعلیم امت ہے، ورنہ انہوں نے کون سی خطائیں کی؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ پڑھنا ذرا گھر جا کے سورہ شورا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی دعائیں مانگتا ہے یا اللہ ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرما۔ ہمارے زمانے میں ضرورت ہی کوئی نہیں نیکوں کی، اور پھر سنگت، پھر ان کے ساتھ رہنا، پاس بیٹھنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ سارے خود ہی بڑے بڑے پیرے کامل ہیں، بلکہ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کو بھیجو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے میں کو سبق پڑھاؤں، معاذ اللہ تعالی۔ اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ یہ پتہ کیا ہے؟ یہ نا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے۔ بندہ جب اس کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور اپنے روزمرہ کی عبادت کو، نیکی کو سوچتا ہے، تو پھر کہتا ہے اللہ تو نے بڑا دیا ہے، مجھے رسوا نہ کر دینا۔ یہ کئی دفعہ خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے نا، ہاں، یہ کئی دفعہ بہت شانیں جب مل جاتی ہیں تو خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے، خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے۔ ایک درویش کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بہت سارا اجر دے دے نا، نیکیاں دے دے، پیار کرنے والے دے دے، دولت دے دے، تو پھر بھی اللہ سے ڈرا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں دینا چاہتا ہے اور آخرت میں تمہارا حصہ ہی کوئی نہیں، سارا کچھ یہی نہ دے دے۔ اس لیے اس کی بارگاہ ناز میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہ سونے پردوں میں سے ایک پردہ نصیب فرما۔ آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر فرمایا۔ ایک نے ساری زندگی تقوی کیا، ایک نے سرکشی کی، کھوڑوں کی طرح بھاگا، مرضی کی زندگی جیا۔ اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے
اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش ہے۔ یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں جی اللہ چاہے اور نیکوکاروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ دوزخ میں ڈال دے اور ہمیں اللہ چاہے تو بخش دے۔ جس نے اٹھتی ہوئی جوانی میں بھی اپنی نظر جھکا کے رکھی اور جیب میں لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی رضا والی بات کی، اور تو ساری زندگی گزارے بے حیائی اور فحاشی میں اور دعوے تو عجیب کر دے۔ اللہ بے نیاز ضرور ہے پر بے انصاف نہیں، بے نیاز ضرور ہے پر وہ بے انصاف، یہ سمجھ لے۔ ہاں کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں تو جنت میرے نام الاٹ ہو گئی ہے، دعا کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں معافی چاہنی چاہیے، لیکن یہ جو گناہگار پھر دلیروں جیسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہگار اوپر سے سینہ زور، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اس سے بچیں۔ ہاں اگر کوئی رب کی رحمت کا بازو تھام کے بات کرے گا تو اللہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے، سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذرا انداز سن لیں، کہنے لگے پسماندہ سے غریب سے بندے آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم چودھری ہو کے آپ کو مان جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی، چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر لی۔ آج کل بھی فارم ہاؤس نہیں بن جاتے جلدی جلدی سے، فارم ہاؤس بن جاتے۔ بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی، میٹھے چشمے، باغات، زرخیز زمین کی کثرت، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کی بے حرمتی کی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو جو ناقۃ اللہ کی بے ادبی کرے، اللہ کی اونٹنی کی، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے اور جو اولیاء اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے، گناہ کے اڈے آباد کرتے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا۔ پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ رہتی تھی لیکن کافروں کی ہم خیال تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کے گھر والے بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ کسی گھر کا ایک فرد اگر غلط ہوگا تو اس سے مراد وہ پورا خاندان نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی قیامت میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سارے اپنا اپنا ہی اٹھائیں۔ آیت نمبر 192 میں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا۔ قرآن کے لفظ نزل علی قلبک، محبوب ہم نے آپ کے نا دل پر اسے نازل فرمایا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، محبوب ہم نے آپ کے یعنی کلام اللہ کا اور حضور کے یعنی محبوب اور محب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر جملوں میں بھی ہوں تو جا کے ٹکراتی سیدھی دل کے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے۔ وہ کہے نہ کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے
کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ ساری خرابیاں اس امت میں بھی جمع ہو چکی ہیں، وہ سارے گناہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی وہ آج یہاں نہیں ہو رہا، وہ یہاں نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رب کریم مسجدوں میں تو دیکھتا ہے، معاذ اللہ تو ہوٹلوں کے بند کمروں میں وہ نہیں دیکھتا، اور ہماری خوابگاہوں میں اور فارم ہاؤس میں اور وہ دور دراز دیہاتوں میں جو ہم نے کوٹھیاں تعمیر کی ہیں اس کے اندر جو ہم گل غبارے کرتے ہیں تو انہیں نہیں دیکھتا۔ وہ سارے کام جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، وہی مذاق جو حضرت نوح کی قوم کرتی تھی نا، کہ یہ چند ماڑے ماڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے میں نے وڈیروں کو آج علماء اور مشائخ کا اس طرح مذاق اڑاتے دیکھا ہے، یہ 4 بندے چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی نہیں وہی جملہ جو نوح کی قوم کہا کرتی تھی، لیکن پھر بچے تو وہی ماڑے ماڑے نا، پھر بچے نا وہ ماڑے ماڑے کے، تو کدھر گئے وہ اونچی کلگیوں والے؟ انسان جب بات کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت نوح کی قوم کی خرابیاں، پھر حضرت شعیب کی قوم اگر ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی تو آج کیا کچھ نہیں ہوتا، دوائیوں تک میں ملاوٹ ہوتی۔ بس ایک ہی بات ہے، چہرے اس لیے نہیں بدلتے کہ اس زمین پر گنبد خضرا موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ موجود ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں رسول پاک کی نسبت کاملہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی عبادت کے وقت آپ کے قیام اور عبادت گزاروں کے درمیان آپ کے سجدوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محبوب تیرے سجدے مجھے بڑے ہی پیارے ہیں۔ جب تو صفوں کے بیچ نمازیں پڑھتا ہے نا تو میں وہاں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو رب بڑا ہی راضی ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں نا، اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے دن نہیں کہہ رہا، زندگی کے دن کہہ رہا ہوں، جتنی زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ کثرت سے سجدے کرنے کی۔ حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا تھا، ابو فاطمہ جنت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا حضور ہاں۔ فرمایا پھر سجدے زیادہ کر کے آنا، سجدوں کی دولت تمہارے پاس زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے آپ کا کسی سے پیار کتنا ہے، آپ کی کسی سے محبت کتنی ہے۔ کون سے ایسے صحابی ہیں جن کا جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے بارے میں کہا نا، ہر صحابی کے بارے میں کہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا علی ہے، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اب وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں بتائے نا کہ کبھی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہو، خواہش پیدا ہوئی ہو۔ آج میں حضرت علی کی شان میں کچھ شعر سنوں، آج میں حضرت علی کی سیرت کی کوئی بات سنوں، آج میں چلو اور کچھ نہیں تو 10 منٹ علی علی کر لوں، ذکر علی جو نبادا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر ہے۔ میرے سینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت خاص رکھی تھی میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھ دی۔ اب تو بتانا تو نے ان کا ذکر کب کیا ہے، تو نے ان کا تذکرہ کب فرمایا ہے؟ محبت کا اپنے دل میں پیدا، اچھا محبت پیدا کی بھی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ محبتیں پیدا کرو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسے کام کرو جس سے محبت۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ نوجوانوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنی ہے تو کیا کریں، تو اقبال نے کہا 3 کام کرو۔ ایک تو نوجوانوں کو نبی پاک کی سیرت زیادہ سے زیادہ سناؤ، انہیں سناؤ حضور علیہ السلام کا اخلاق، کردار، طرز زندگی، انداز گفتگو، یہ حضور کو آئیڈیل بنائیں گے، یہ نبی پاک کو۔ اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دور میں لوگوں نے سنانا شروع کیا ہے کہ حضور کو علم غیب کوئی نہیں تھا، مکھی کا پار نہیں بنا سکتے تھے، ایک عام بشر تھے، معاذ اللہ کچھ نے یہاں تک کہا ہے کہ ڈاکیا تھا، پیغام دے کے چلا گیا۔ اب آپ ڈاک کی بات کریں، ڈاکیوں پر باس نہ کریں معاذ اللہ تعالی۔ ہمارے زمانے میں وہ انداز بتایا گیا کہ جس سے لوگ بڑی جلدی جری ہو گئے۔ پہلا کام یہ کرو، یعنی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ حضور کی سیرت بتاؤ، سوانے بتاؤ۔ اور دوسرا اقبال کہنے لگے نبی پاک کی یاد کی محفلیں سجاؤ، میلاد کے تذکرے کرو، حضور کی نعت خوانی کرو، نبی پاک کا ذکر چھڑے، حضور کا پیغام عام ہو۔ اور تیسرا فرمانے لگے اپنے بچوں کے سامنے، اپنی اولادوں کے سامنے نبی پاک پر درود شریف پڑھا کرو۔
یہ دکھاوا تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے حضور علیہ السلام پر دروشی یہ کام، تو اپنے دلوں میں صالحین کی محبت پیدا کریں، نیک لوگوں کا ذکر سنا کریں، اور یا اللہ کے تذکرے نکال کے پڑھا کریں، ان کے اقوال، ارشادات، ان کی باتیں، ان کی گفتگو۔ پرانے لوگ سفر کرتے تھے ولیوں کو ملنے کے لیے، زمانہ طے کرتے تھے۔ ہم کبھی مد و جزر دیکھتے ہیں نا دنیا کے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اجمیر کہاں، پاک پتن کہاں، دلی کہاں، کہاں لوگوں نے کس کس طرح رشتے نبھائے، کیا انداز تھا۔ حضرت عثمان ہارونی پیر ہے خواجہ معین الدین اجمیری، بلخ کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے، خواجہ اجمیری کہاں کے رہنے والے۔ اور پھر اجمیر ابھی بھی دلی سے ٹرین چلے تو وہ 1.5-2 دن لگا دیتی ہے جانے میں، دلی سے اجمیر شریف۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہاں جایا بھی کرتے تھے، آیا بھی کرتے تھے، رابطہ بھی رہتا تھا، اور عشق اتنا جوان تھا کہ زمانہ کہتا تھا اگر کسی نے کسی سے پیار کرنا ہے تو اس طرح کرو جیسا قطب الدین بختیار کاکی نے معین الدین اجمیری کے ساتھ کیا ہے۔ کوئی فاصلہ رکاوٹ نہیں بنا، کوئی چیز بیچ میں نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اولادیں بھی تھیں، کاروبار بھی تھے۔ اب تو سہولتیں ہیں، دولت بھی زیادہ ہے، ان لوگوں کو تو مزدوریاں بھی زیادہ کرنی پڑتی تھی، کوئی چیز نہیں سامنے آئی۔ ہم بہانہ بنا کے ایسے رکے ہیں کہ بغل میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بڑی مجبوری ہے جی، میں بڑا کیا مطلب اپنے دماغ پہ چیزیں سوار کر لی ہیں مفت میں۔ پھر مجھے ایک بات بتائیے، پاک پتن شریف سے دلی جانا، خواجہ اجمیری حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کا پاک پتن شریف آنا گھوڑے پہ یا پیدل آسان کام ہے؟ کتنی ملاقاتیں خواجہ نظام الدین صاحب کی بابا صاحب سے؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے جی؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے کتنی ملاقاتیں، کتنی؟ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے نظام تجھے آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے، جا یار چکر لگایا، چکر لگایا۔ فرماتے میں پیدل گیا تو مجھے جانے میں کئی مہینے کئی ہفتے لگے، میں دلی پہنچا اور اپنے گھر کا نا ایک چکر لگایا، اوپر سے چکر لگا کے تو پھر پاک پتن کے رستے میں چل پڑا۔ کہتے ہیں واپس پہنچا تو حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ نے دن گنے ہوئے تھے، کہنے لگے یار جتنے ٹائم میں تو واپس آیا ہے نا، اتنا ٹائم تو آنے جانے پہ لگتا ہے، کہ غریب نواز محسوس نہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا چکر لگایا تو حضور میں ایک چکر ہی لگایا ہے، پھر میں واپس آ گیا ہوں، بات ہی چکر کی ہوئی تھی۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کام بھی کیا کر یار، یہیں بیٹھا رہتا، عرض کی حضور صحیح ہے، اٹھے، سامنے ایک ستون تھا اس کے پیچھے سے ہو کے نا واپس آ گئے تو حضور نے فرمایا گئے نہیں، کہ حضور نے آپ نے فرمایا تھا جایا آیا کر، گیا ہوں پر میرا دل ہی نہیں لگا، بھئی تو یہاں سے ہو کے واپس آ گیا، کہیں جانا تو تھا نا، یہیں سے ہو کے۔ تو ان لوگوں کے صالحین کی محبت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ ہمارے ہاں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اپنے اولیاء اللہ سے، صوفیاء سے، بزرگان دین سے، رب کریم کے بندوں سے، داتا علی اجمیری سے، خواجہ اجمیری سے، ان لوگوں سے پیار کریں، صالحین کی محبت دلوں میں پیدا کریں، صحابہ کا پیار دلوں میں پیدا کریں، اہل بیت نبوت کا پیار دلوں میں پیدا کریں۔ یار یہ حدیث جو ہے نا، یہ امید کی کرن ہے، یہ روشنی کا مینار ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المرء مع من احبا، اور یہ جو مع ہے نا اس کا معنی ہے ساتھ رہنا، ہاں، مع اللہ، مع یعنی بما، یعنی اس کے ساتھ، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے اس کی معیت میں رکھا جائے گا، اس کے۔ ایک بڑی خوبصورت بات، امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمت اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا میٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے، کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے، نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں، کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے۔ 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا، عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد، ان کو کہا بھی دستاریں درانا اونچی باندھنا،
تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت، شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا، سفید رنگ کی اعلیٰ نسل کی گھوڑی، آگے آگے پیچھے 30-32 شاگرد۔ اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی، عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے۔ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں بلال حسین ماشاءاللہ۔ اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو اپنے پیارے دوستوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام میرے پیارے دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔